دوستو، آج ہم آپ کو سناتے ہیں ایک مشہور قصہ۔ اس جملے کی مقبولیت کا راز کیا ہے اور کس نے کہا؟ آپ نے اپنے بعد تمام خلفاء کو تھکا دیا اے ابو بکر۔ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کی طرف توجہ ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ نماز فجر کے بعد مدینہ کے مضافات میں جایا کرتے تھے، جہاں وہ گھنٹوں ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوتے تھے اور پھر اپنے گھر واپس چلے جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سب کچھ معلوم تھا جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، سوائے اس گھر کے راز کے۔ دن گزر گئے اور اہل ایمان کے خلیفہ ابھی تک اس گھر میں تشریف فرما ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اندر کیا کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد گھر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ اندر کیا ہے اور جان سکیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں۔ آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ایک بڑھیا خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے سوال کیا، یہ آدمی یہاں تمہارے گھر میں کیا کرتا ہے؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی بیٹا، یہ آدمی روزانہ صبح آتا ہے اور میرے لیے گھر کی صفائی کرتا ہے اور جھاڑو دیتا ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور مجھ سے بات کیے بغیر چلا جاتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نابینا بوڑھیا عورت کی دیکھ بھال کی مکمل ذمہ داری لے لی۔ بوڑھیا نے آپ سے یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تمہارا دوست مر گیا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم نے میرے لیے جو کھجوریں لائی تھیں اور ان میں سے بیج نہیں نکالا۔ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، لبریز ہو گئیں، اور یہ مشہور جملہ کہا، لقد اطعت الخلف من بعدک یا ابا بکر۔ آپ نے اپنے بعد تمام خلفاء کو تھکا دیا اے ابو بکر۔ یہ تاریخ دمشق سے ماخوذ ہے، اس کو ابن عساکر نے لکھا ہے۔ اس قصے کے واقعات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیش آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال کی پیروی کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دگنا کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ اعلیٰ فضائل حاصل کر سکیں اور ان سے پہلے جنت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک و صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔